ترین شخصیات اس دار فنا سے رخصت ہوئیں، جن کی رخصتی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ پیر عبد الرحیم نقشبندی نور اللہ مرقدہ اور ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس پیر طریقت حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ دونوں نقشبندیہ سلسلہ کے عظیم بزرگ ایک ہی ہفتے کے اندر 3 دن کے وقفے سے اس دار فنا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو ان کی یہ رخصتی، ان کا دار فنا سے آنن فانن کوچ کر جانا، یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے، بہت بڑی الارمنگ صورتحال ہے، اور ہمیں اس الارمنگ صورتحال کا جائزہ بھی لینا چاہیے اور ہمیں اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت پیر عبد الرحیم نقشبندی صاحب نور اللہ مرقدہ کے متعلق تو میں زیادہ تفصیل نہیں جانتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ اس دور حاضر کے اور اس صدی کے بزرگ ترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر بزرگوں کی صف میں، اولیاء اللہ کی صف میں اور قطب ابدال کی صف میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن حضرت اقدس پیر طریقت شیخ اور ہمارے مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نور اللہ مرقدہ سے تو میرا اصلاحی تعلق تھا۔ 1999-2000 میں کراچی جامعہ عربیہ اسکاؤٹ کالونی میں ان کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ کئی عرصے تک ان سے خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہا۔ حضرت اقدس کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، حضرت اقدس کوئی معمولی شخصیت کے حامل نہیں تھے۔ حضرت نے دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ 1972 میں پنجاب یونیورسٹی سے BSc الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری انہوں نے حاصل کی۔ پھر لمس یونیورسٹی سے انہوں نے ہیومن جو مینجمنٹ ریسورس کا جو ڈگری ہے وہ حاصل کی ہے۔ پھر اس کے بعد امریکہ کے اندر انہوں نے جنرل مینیجر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے عہدے پر بھی ایک عرصے تک فائز رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کی عمر 40 سال کو پہنچی تو 40 سال کی عمر پہنچنے کے بعد حضرت نے دنیا کے تمام کاروبار، تمام بزنس، تمام معاملات کو ترک کر کے اللہ والے کی زندگی اختیار کر لی اور دینی خدمات سر انجام دینا شروع کی۔ حضرت اقدس کو 30 سال کی عمر میں 100 مرتبہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ 30 سال کی عمر میں، 30 سال کے عرصے میں 100 مرتبہ سے زیادہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت اقدس نے 200 سے زیادہ کتب تصنیف فرمائیں۔ ان کی سر فہرست کتاب خطبات فقیر ہے جو 40 جلدوں سے زیادہ پر مشتمل ہے۔ بات صرف یہاں تک ہی نہیں ہے۔ 1999-2000 کے اندر مفتی ابو لبابہ شاہ صاحب نے، یعنی آج سے 25 سال پہلے، مفتی ابو لبابہ شاہ صاحب جو ایک نامی گرامی عالم دین اور جید علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت کے خلیفہ مجاز بھی ہیں اور مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا کے اوپر ان کے کارنامے اور ان کی کاوشیں قابل تعریف بھی ہیں، قابل تحسین بھی ہیں۔ تو انہوں نے ایک کالم لکھا، اس کالم کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 2 شخصیات ایسی ہیں جو صوفی ازم کے بلند درجے پر فائز ہیں اور اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ترکی کے شیخ محمود افندی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ہیں، جن کا انتقال آج سے چند سال پہلے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا کے اندر اگر صوفی ازم اور صوفیاء کے صف میں دوسرے درجے پر اگر کوئی فائز شخصیت ہے تو وہ حضرت اقدس پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نور اللہ مرقدہ ہے۔ اتنی بڑی عظیم ہستی اسی ہفتے کے اندر 14 دسمبر 2025، اور پھر مزے کی بات کہ ان کو جو دن نصیب ہوا، جس دن وہ فوت ہوئے، تو اسی دن یوم وفات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 22 جمادی الثانی کو حضرت اقدس اس دار فنا سے رخصت ہوئے۔ اور اس کی ایک نسبت بھی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے، اور وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت اقدس خود
سلسلہ صدیقی جو شجر نسب ہے ان کا، وہ صدیقی خاندان سے جا کر ملتا ہے۔ تو ان کے آباء و اجداد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن اپنے پاس بلایا تو اسی دن حضرت اقدس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلایا۔ بس فرق یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں فوت ہوئے اور حضرت اقدس 47 ہجری میں فوت ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از نماز مغرب تا عشاء، مغرب اور عشاء کے درمیان اس دار فنا سے رخصت ہوئے، اور ہمارے حضرت کو اللہ تبارک و تعالی نے فجر اور زور کے درمیان اپنے پاس بلایا، اور فجر اور زور کے درمیان ان کی موت اور رحلت واقع ہوئی۔ تو فجر کی نماز بھی اہمیت کی حامل ہے، اور مغرب کی نماز بھی کئی اعتبار سے دیگر نمازوں سے اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نور اللہ مرقدہ جب اس دار فنا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اپنے آل اور اولاد کو سوگوار نہیں چھوڑتے، بلکہ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کیا، غیر مسلموں کو دعوت اسلام دے کر وہ اسلام میں لے کر آئے، انہیں مسلمان بنایا، اور پھر انہوں نے کئی جید علماء کو اپنا خلیفہ مجاز بنا کر ان کی اصلاح کر کے انہیں اولیاء اللہ کے صف میں شامل فرمایا۔ یہ تعارف میں حضرت اقدس کا آپ کے سامنے کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جہاں حضرت کے مریدین، حضرت کے حلقہ احباب والے، حضرت کی جو روحانی اولاد ہے وہ غم کی کیفیت کے اندر ہے، اور وہ غم زدہ ہے، کبیدہ خاطر ہے، تکلیف کے اندر ہے، تو دوسری طرف سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف پروپیگنڈے اور سازشیں بھی کی جا رہی ہیں، اور ان پر طرح طرح کے طعنے بھی اور جملے بھی کسے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو پنجپیریوں کا وہ طبقہ ہے، مماتیوں کا جسے کہا جاتا ہے، اشاعت توحید والے، جن کا نہ اس توحید سے کوئی تعلق ہے نہ سنت سے کوئی تعلق ہے، وہ حضرت اقدس پر الزامات لگا کر کہتے ہیں کہ حضرت اقدس تو صرف اور صرف اپنے مریدین سے ڈالر وصول کیا کرتے تھے۔ میری مراد محمد خراسانی نامی ایک شخص ہے جس نے اپنی فیس بک کی آئی ڈی کے اوپر یہ پوسٹ لگائی کہ حضرت اقدس حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نور اللہ مرقدہ اپنے مریدین سے پاؤنڈ ڈالر حاصل کیا کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر اس نے یہ الزام بھی لگایا کہ وہ پاکستانی روپے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، یعنی پاکستانی مریدین سے وہ ہدیہ وصول ہی نہیں کرتے تھے، یا تو درہم اور دنانیر کی شکل میں تحفے وصول کیا کرتے تھے، یا پھر امریکی پاؤنڈ کی شکل میں اور ڈالر کی شکل میں وہ تحفے وصول کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا الزام وہ یہ لگاتا ہے کہ حضرت اقدس جو ہے یہ توحید و سنت کے خلاف بہت زیادہ عداوت اور بغض رکھتے تھے، جبکہ محمد خراسانی نامی بندے کا یا اس کے جو پیروکار ہیں اشاعت توحید و سنت اور پنجپیری، ان کا از خود توحید و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ اپنا توحید و سنت سے تعلق ثابت کر سکتے ہیں۔ آج تک یہ اپنا عقیدہ ممات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکے۔ ہم مسلمانوں کا، پوری امت مسلمہ کا، تمام کے تمام ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اپنے روضہ اطہار میں حیات ہے، آقا علیہ السلام زندہ ہیں، آقا علیہ السلام پر اگر کوئی درود و سلام کے تحائف بھیجتا ہے، آقا علیہ السلام باضابطہ طور پر اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو جواب وہی شخص دیتا ہے نا کہ جو زندہ ہو، مردہ تو جواب نہیں دیتا۔ جو شخص مردہ ہو، مر گیا ہو، وہ تو جواب نہیں دیتا۔ لیکن ان مماتیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ گمراہ کن عقیدہ ہے جو قرآن اور سنت کے سراسر خلاف ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو توحید و سنت والے کہلاتے کس طرح؟ اپنے آپ کو اشاعت توحید و سنت کہلانے کے مستحق کیسے ہو سکتے کہ جن کا یہ عقیدہ ہو کہ آقا علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی قبر میں حیات نہیں ہے، یعنی جس طرح عام انسان مر جاتے ہیں، فوت ہو گئے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے اور وہ اپنی قبر میں حیات نہیں ہے۔ جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سیاہ ستہ کی تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو جسم ہوتے ہیں، ان کے جو اجساد ہوتے ہیں، ان کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ ہمارے جسم گل سڑ جاتے ہیں عام انسانوں کے،
لیکن جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کا جو جسم اطہر ہوتا ہے، ان کا جو جسم مبارک ہوتا ہے، اس کو مٹی نہیں کھاتی، مٹی ان پر اثر انداز نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ ان کا عقیدہ، ان کا گمراہ کن عقیدہ، یہ آج تک قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کر سکے، اور الزام در رہے ہیں کس کے اوپر؟ اس عظیم شخصیت کے اوپر. پہلا الزام کہ وہ اپنے مریدین سے ڈالر وصول کیا کرتے تھے، پاؤنڈ حاصل کیا کرتے تھے. میں آپ کے سامنے ایک عجیب انکشاف کر دیتا ہوں. حضرت 1990 کے اندر، 1990 میں 35 فیکٹریوں کے آنر تھے، 35 فیکٹریوں کے، 35 ملوں کے، 35 انڈسٹریز ان کے زیر نگرانی تھی. اور حضرت کا 1990 کے اندر یومیہ وظیفہ 1 لاکھ روپیہ تھا. میں 1990 کی بات کروں، 2025 کی بات نہیں کر رہا. 1990 میں یومیہ یعنی ایک دن کی ان کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ تھی. تو اندازہ کر لیں کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہو، جس کے پاس اتنی ڈگریاں ہوں جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل عرض کر دی ہے، اور جو امریکہ کے اندر جو ہے نا وہ بڑے امتیازی عہدے اور فائز رہے ہوں، اور جن کی یومیہ تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہو، تو اس کو کیا ضرورت ہے لوگوں سے ڈالر وصول کرنا، یا اپنے مریدین سے وظائف حاصل کرنا، یا تحائف حاصل کرنا. دیکھیے، تحفہ تحائف یہ ایک محبت کی علامت ہے. آقا علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو. تحفے دینے سے تحادو تحابو محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن الزام لگا دینا، اور یہ الزام لگا دینا کہ حضرت جو ہے نا اپنے مریدین سے صرف تحفے وصول کیا کرتے تھے اور ان کا مقصد یہی تھا اصلاحی تعلق کا، تو یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑی تہمت ہے جو حضرت اقدس پر لگائی جا رہی ہے. دوسری طرف کچھ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں جو یہ الزام بھی در رہے ہیں کہ دیکھیے، علماء تو ہمیں یہ ترغیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی موت واقع ہو جائے تو تدفین جلد از جلد عمل میں آنی چاہیے، اور جلدی تدفین کرنا یہ مستحب ہے. لیکن دیکھیں، حضرت کی تدفین اتنی زیادہ تاخیر سے ہوئی کہ حضرت 14 دسمبر کو اس دار فنا سے رخصت ہوئے، اور 15 دسمبر کو دوسرے دن بعد از نماز ظہر 2:20 پہ حضرت کی تدفین عمل کے اندر آئی. تو اتنی تاخیر کیوں کی گئی؟ تو اس تاخیر کی ایک لاجک ہے، اس کی وجوہات ہیں. اور اگر کسی لاجک کی وجہ سے، کسی تکنیکی وجوہات کی وجہ سے، یا کسی اور عذر کی وجہ سے اگر تاخیر ہو جائے تو اس کے اندر گنجائش موجود ہے. اس کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود ہیں. آقا علیہ السلام کی تدفین بھی تاخیر سے ہوئی ہے، اور اس کی ایک وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام فردن آ کے نماز جنازہ پڑھتے تھے، تو اس لیے تاخیر ہو گئی، اور تدفین کافی دیر کے بعد ہوئی ہے. اسی طرح اگر ڈاکٹر یا پھر قانونی وجوہات ہوں اور ڈاکٹر کسی میت کی موت کی تصدیق نہ کر رہا ہو تو وہاں پر بھی تاخیر ہوتی ہے، اور اس تاخیر کی بھی گنجائش موجود ہے. تو حضرت کا جو انتقال ہوا، حضرت کی جو جس دن رحلت ہوئی، تو اس وقت حضرت جو ہے وہ ملتان کے ایک ہاسپٹل کے اندر تھے. وہاں سے پھر جب ان کو جنگ میں لایا گیا تو تقریباً اس وقت دن کے تقریباً 11-12 بج رہے تھے. تو دن کے 11-12 بجے اس وقت آپ آج ہی جا کے تحقیق کر لیں کہ پنجاب میں دھند کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اور خاص طور پر ملتان اور یہ لاہور اور فیصل آباد کے جو علاقے ہیں، اس وقت دھند کی کیا صورتحال کہ 1 گھنٹے کا سفر 3-4 گھنٹوں میں جا کے مکمل ہوتا ہے. تو حضرت کی جو میت ہے اور جسد خاکی جب جنگ کے اندر پہنچا تو مغرب ہو چکی تھی، اور مغرب کے بعد دھند کی صورتحال اور زیادہ پھر خطرناک شکل اختیار کر گئی تھی. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ دور دراز سے ان کے جو مریدین ہیں، ان کا جو حلقہ احباب ہے، ان کے جو معتقدین ہیں، وہ گروہ در گروہ قافلوں کی شکل میں آ رہے تھے، اور بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے، درخواست کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر تاخیر کر لیں، تھوڑا انتظار کر لیں، ہم بھی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں. لیکن یہ الزام لگانا کہ حضرت نے صرف مجمع بڑھانے کے لیے حضرت کی جو تدفین میں تاخیر اس لیے کی گئی کہ مجمع زیادہ ہو، مجمع تو اس کی دن 1:30 بجے 1 لاکھ سے زیادہ جمع ہو چکا تھا جس دن حضرت کا انتقال ہوا. 14 دسمبر کے دن 22 جمادی الثانی کو 10 بجے انتقال ہوا. یہ خبر پورے ملک میں جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، تو 1:30 بجے تک لاکھوں کا مجمع جمع ہو چکا تھا. تو اس وقت اگر نماز جنازہ پڑھا دیا جاتا تو کوئی مجمع کا کوئی ایشو نہیں تھا. صرف اور صرف یہ تھا کہ دھند کی وجہ سے، موسم کی ابتر صورتحال کی وجہ سے تدفین میں تاخیر کی گئی ہے.
دوسری بات جو الزام یہ لگایا گیا ہے اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کہ حضرت کی نعش مبارک کو ٹوپی کیوں پہنائی گئی جبکہ مردے کو میت کو ٹوپی نہیں پہنائی جاتی، جبکہ یہ بھی سراسر الزام ہے اور بہتان ہے۔ یہ تصویر اس وقت کی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر سے وائرل ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت حضرت نے ٹوپی پہنی ہوئی، جب آپ کو کفن پہنایا گیا تو کفن پہنانے کے بعد پھر آپ کے سر پر کوئی ٹوپی نہیں تھی۔ تو اس وقت کسی نے تصویر نکالی جب حضرت کا انتقال ہوا ہاسپٹل کے اندر، تو آپ کو پتہ ہے موبائل فون کا دور ہے، ہر ایک شخص کے پاس موبائل ہے، کسی نے تصویر لی، وہی تصویر اس نے وائرل کر دی، اور پھر یہ جو آپ کی اے آئی ہے جس نے جو ایڈیٹنگ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اس سے تو پھر اور زیادہ جو ہے نا چیزوں کو ایسا وہ مکس اپ کر دیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل کیا ہے نقل کیا ہے، اصل کو نقل کو اصل بنا کر پیش کر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت کے جو کفن کے اندر ٹوپی کی کوئی ایسی وہ تصویر نہیں ہے، ٹوپی والی کوئی تصویر نہیں ہے۔ یہ جو تصویر ہے یہ تصویر جو ہے وہ اس وقت کی ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہوا۔ ایک اور الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے اس وقت اور اعتراض کیا جا رہا ہے کہ حضرت کی قبر پر پھول چڑھائے گئے، اور یہ تو علماء تو پھول چڑھانے سے منع کرتے ہیں، تو انہوں نے پھول کیوں چڑھائیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ بات بندہ ثابت کر دے کہ حضرت کے خلفاء کی طرف سے، حضرت کے ورثاء کی طرف سے، حضرت کے اہل و عیال کی طرف سے کسی نے اگر پھول چڑھائے ہوں تو جرمانہ دینے کے لیے اور اس الزام کو جو ہے نا اس کا رد عمل دینے کے لیے بھی انشاءاللہ عزیز ہم تیار ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ حضرت کے ورثاء کی طرف سے، خلفاء کی طرف سے، اہل و عیال کی طرف سے یا آپ کے کسی بھی معتقد کی طرف سے نہ پھول چڑھائے گئے نہ پھول پھینکے گئے۔ بعد میں لوگ آتے رہے اور آ کر انہوں نے قبروں کے اوپر پھول رکھ دیے، پھول چڑھا دیے۔